تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے۔ یہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ تہجد کی نماز اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت سے اور اللہ رب العزت کو تم سے محبت ہے۔ جو دکھ رات کو تمہیں سونے نہ دے ان کا مرہم تہجد کے سجدے میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں بھی نہیں ان کی دوا تہجد کے سجدے میں ہے۔ وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جسے چن لیا جاتا ہے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ بس تم ملنے کا یقین رکھو۔ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اس کا بندہ نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے آئے۔ اس کے لیے اپنے اس بندے سے زیادہ تو اور کوئی بھی لاڈلا نہیں۔ پھر لاڈلا کچھ مانگے اور وہ نہ دے اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ دعائیں بدل دیتی ہے مقدر کی ہر تقسیم۔ جو پہلے لکھ دیا گیا ہے وہی ہو لازم نہیں۔ مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ پاک کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ صبر آنے میں وقت تو لگتا ہے، ان چیزوں سے دور جانے میں بہت طاقت لگتی ہے جن سے ہماری روح، ہمارے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، جن کو کھونے کا سوچ کر ہی ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ رب العزت پر یقین کر لیتے ہیں اور ہر چیز اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت دے دیتا ہے۔ اور جب ہمت آ جاتی ہے تو تب صبر بھی آ جاتا ہے۔ تو پھر کوشش کرو ان کے بغیر جی کر دکھاؤ جن کو لگتا ہے جن کے جانے سے تم مر جاؤ گے، یہی تمہاری فتح ہے۔ اور سنو، جب تم اللہ رب العزت کو جیت جاؤ گے تو سب جیت جاؤ گے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العزت عبادت سے نہیں تڑپ سے ملتا ہے، یقین سے ملتا ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے رونما ہوتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو ہی اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ اور سنو، جب وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے تمہیں اس کیفیت سے نکالنا کیا مشکل ہے، بلکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بس وہ تمہیں آزما رہا ہے بہترین صلے کے لیے۔ اللہ پہ کامل یقین رکھو۔ کیا کوئی ہے ایسا جس کے سامنے لاکھ غلطیاں کر لو پھر بھی وہ کہے کچھ نہیں ہوتا، نادان ہے؟ کیا کوئی ہے ایسا کہ تمہارے عیب دیکھے اور پھر اس کا چرچا نہ کرے؟ اور کیا کوئی ہے ایسا جو تمہیں مشکل میں ڈالے اور پھر اس سے نکلنے کے اسباب بھی بنائے؟ مطلب اگر امتحان بھی لے تو خود ہی اس امتحان میں کامیابی کی ضمانت بھی دے دے؟ نہیں نا؟ تو بس پھر کبھی بھی مایوس مت ہو، صبر کا مظاہرہ کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ وہ جو تمہارا بہترین غم گسار اور سہارا ہے نا، رب کائنات، وہ تمہاری آہوں اور سسکیوں کا گواہ ہے۔ وہ کبھی انہیں بے مول نہیں کرے گا۔ وہ جب تمہیں تکلیف کی انتہا تک لے آتا ہے نا تو سمجھ لو کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ اب اللہ رب العزت کن فرمانے والا ہے۔ اب منظر، وقت، حالات سب پلٹا کھانے والے ہیں۔ اب آسانیاں اور خوشیاں ہی خوشیاں تمہارے نصیب کا حصہ بننے والی ہیں۔ اب صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تو بس کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہونے جا رہی ہے۔ اور بے شک میرا رب اندھیرے سے ہی اجالے بناتا ہے، پھر جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں اداس ہوں، اس لیے نہیں کہ تو سن نہیں رہا، اس لیے ہوں کہ یہ صبر اب طویل ہوتا جا رہا ہے اور اب میں ہمت ہار رہی ہوں۔
اللہ میرے اس صبر کو اب مختصر کر دیں۔ اللہ جی میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیں جو انتظار میں ہیں۔